بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج اس مسجد میں آ کر بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ یہاں پر مسجد کو مسجد کا مقام دینے کی الحمدللہ جہد اور کوشش جاری ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مطابق اور انہی اعمال کو اختیار کرتے ہوئے انہی کے طرز عمل پر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوا کرتی، مسجد تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، مسجد ہماری عدالت گاہ بھی ہوتی ہے، مسجد ہمارے لیے تمام مسائل کے لیے ایک مرکزی مقام ہوتا ہے، ایک پاور ہاؤس کی طرح ہوتا ہے جہاں سے اسلام کا پاور، ایمان کی روشنی، علم کا پاور، تقوی و طہارت کا پاور لوگوں میں منتقل ہوتا ہے اور گھر گھر اور بچے بچے اور عورتوں میں پھیل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی وہ اسی طرز کی مسجد تھی جہاں پر تعلیم کے حلقے بھی ہوتے تھے، ذکر کے حلقے بھی ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد تشریف لائے، مسجد نبوی میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور حلقہ قائم ہے دوسری طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ پھر دوسری طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دونوں حلقے مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے تھے، ذکر کا حلقہ بھی تھا، تعلیم کا حلقہ بھی تھا۔ جو تعلیم پا چکا وہ ذکر میں مشغول تھا، جس کو تعلیم کی ضرورت تھی وہ تعلیم میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ بعض لوگ، عجیب بات ہے کہ مجتہد بن کر اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیمی حلقے میں بیٹھ گئے، ذکر کے حلقے میں نہیں بیٹھے، اس لیے ذکر کا حلقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے عجیب و غریب مجتہد ہیں جو امام ابو حنیفہ سے بھی آگے بڑھ گئے، امام شافعی سے بھی آگے، امام مالک سے بھی آگے، تمام دنیا کے مجتہدین سے آگے، اور پھر ان کا علم ایسا ہے کہ اگر ان کو قرآن پڑھنے دیا جائے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ معنی اور مطلب تو بہت دور کی بات ہے، وہ قرآن کے الفاظ کو بھی صحت کے ساتھ، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اجتہاد کرتے ہیں احادیث کے اندر، قرآن کریم میں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو تمام دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کے حلقے کو درست نہیں کیا، درست نہیں فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اشارہ اسی لیے کیا، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر میں بیٹھے تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، قرآن پڑھنا آتا ہوگا اور چیزیں پڑھنی آتی ہوگی، سیکھ لیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ضرورت تھی تعلیم و تعلم کی، تحقیق کی، وہاں بیٹھے ہوئے اس کو حاصل کر لے۔ اب رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر کیوں بیٹھے، ادھر کیوں نہیں بیٹھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سکھا کر چھوڑ دیا تھا، یہاں سکھانے کی ضرورت تھی۔ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو تو سکھا کے کام میں لگا کے چھوڑ دیا تھا، اب وہاں مزید کچھ سکھانا ان کو نہیں تھا۔ یہاں تعلیم و تعلم کے حلقے میں اس لیے بیٹھ گئے کہ یہاں سیکھنے و سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہیں سکھانا تھا، بتانا تھا۔ اسے کہاں ثابت ہوا کہ ذکر کا حلقہ نہیں ہونا چاہیے؟ ذکر کا حلقہ بھی ہونا چاہیے، اور تلاوت کا حلقہ بھی ہونا چاہیے، تعلیم و تعلم کا حلقہ بھی ہونا چاہیے، اور تعلیم بھی بچوں کی بھی ہونی چاہیے، بڑوں کی بھی ہونی چاہیے۔ مختلف شعبے جات مدارس کے جیسے ہوتے ہیں وہ سب مسجد میں قائم کیے جا سکتے ہیں۔
حلقہ ہونا چاہیے، تفسیر کا حلقہ ہونا چاہیے، تفسیر کا درس ہونا چاہیے، احادیث کے پڑھنے کو پڑھانے، اس کو سمجھانے اور سکھانے کا ذریعہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے کام مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے اور ہونا چاہیے۔ یہاں پر ابھی ہم نے ایک ہال کا افتتاح کیا، بتایا گیا کہ یہ عورتوں کے لیے نماز کا انتظام ہے۔ حضرت مولانا نے اس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ عورتوں کو مستقل طور پر گھروں سے نکال کر مسجد میں یا کسی ہال میں نماز کے لیے جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر عورتیں آ رہی ہیں، کہیں جا رہی ہے، راستے میں ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ واقعی ضرورت ہے، بعض جگہ تو واقعی عورتوں کا انتظام نہ ہونے سے ان کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ایریا میں عورتیں جا رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، کسی اور ضرورت سے جا رہی ہیں، سفر کرتے کرتے جا رہی ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آتا ہے تو کار کھڑی کر کر ہم جیسے مرد مسجد میں چلے جاتے ہیں، عورتیں گاڑی میں بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس سے کہ ان کو وضو کی ضرورت ہے اور ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ایسا ماحول نہیں، کھڑے ہو نہیں سکتے کار کے اندر، باہر کیسے کھڑے ہو؟ لہٰذا ایک ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں جب عورتوں کو ضرورت لاحق ہو جائے کسی جگہ پر انتظام ہونا چاہیے۔ اس نقطے نظر سے یہاں پر جو بنایا گیا میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس کی تائید نہیں کرتا کہ مستقل طور پر عورتوں کو گھروں سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ دونوں میں فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار ایک صحابیہ خاتون آئی جن کا نام تھا حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی مسجد کے اندر نماز پڑھا کروں۔ دیکھو سوال کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں دو اہم چیزیں ہیں یہاں، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ آپ امام ہو اور لوگ آپ کے پیچھے پڑھا کریں، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام اور لوگ آپ کے پیچھے پڑھیں، تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اور آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کا جو مقام ہے وہ سب کو معلوم، جہاں ایک رکعت نماز کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اب یہاں پر غور یہ کیجیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام حمید ساعدیہ کو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حمید، تم اپنے گھر میں اپنی کوٹری میں نماز پڑھو، یہ اس سے زیادہ افضل و بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھو۔ اس سے علماء نے عرض کیا کہ عورتیں ضرورت کی وجہ سے کبھی آ جائیں، مسجد میں منع نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں ایسا کہ گویا کہ عورتوں کا مسجد میں قدم رکھنا حرام ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورتیں ضرورت پر آ سکتی ہے، کوئی تقریب میں آ سکتی ہے، کبھی بیان کے لیے سننے میں ان کا الگ انتظام ہو تو آ سکتی ہے، مسجد میں عورتوں کا آنا کوئی ممنوع نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد میں عورت کا آنا بالکل حرام ہے، یعنی بچپن میں بول رہا ہوں اس ماحول کی وجہ سے ایسے اس دماغ میں تھا۔ جب میں پڑھنے کے لیے جلال آباد پہنچا تھا تو وہاں پر جو میں دیکھتا تھا کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر آ رہی ہیں، کسی وجہ سے آ رہی ہیں، ادھر ادھر جانے والی آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو ہم کو بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہاں کے ماحول کے اندر عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے،
مسئلہ کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی؟ مسجد میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ جیسے جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، اب حالات ایسے نہیں رہے اور زمانہ ایسا نہیں رہا کہ ان کو ترغیب دے کر مسجد میں لایا جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں عورت آ ہی نہیں سکتی، اور پھر الگ اگر بنایا گیا ہے تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، جیسے کہ الگ حال بنا دیا گیا ہے. تو یہاں دو باتوں میں فرق کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ ہے کہ عورتیں آتے جاتے کہیں ضرورت پر ایسی جگہ آ کر نماز پڑھ لیا کریں، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایسا جگہ جگہ ہونا چاہیے کہ خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں پر لوگ کسی ضرورت سے آتے وہ جاتے رہتے ہیں. اسی طریقے پر ایسی سڑکوں پر جہاں پر مسافرین کا عام طور پر گزر ہوا کرتا ہے، ایسی جگہ کسی مسجد کے پاس یا ادھر یا ادھر کسی جگہ پر عورتوں کے لیے نظام بنا دے تو بالکل درست ہے، بہت اچھی بات ہے. بلکہ ان کی فرض چیز کو ادا کرنے کا اس میں تعاون ہے اور اس کی بہت ہی اہمیت ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ اعلان کرے کہ بھائی یہاں پر ہم نے حال بنا دیا ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ کے پڑھا کرے، یہ بات اچھی نہیں ہوگی. بہرحال ایک مسئلے کی وضاحت میں نے مناسب سمجھی، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس وقت میں رمضان کے بارے میں تراویح میں بھی اس میں بھی وہی ہے، جب فرض نماز میں نکالنے کا آنے کا کوئی سوال نہیں، تو سنت کے لیے آنے کا تو درجے والا سوال نہیں. عام نمازوں میں بھی عورتوں کو ان کے گھر میں پڑھنے کا جتنا بڑا ثواب ہے، مسجد میں پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے. عورتوں کو میں نے اس وقت مجلس کے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر لازم ہے تمہارے نفسوں کی اصلاح. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. کوئی آدمی گمراہ ہو جائے، غلط راہ پہ چلا جائے، بے ایمان ہو جائے، بد عمل ہو جائے، بد کردار ہو جائے، تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں اگر تم ہدایت کی راہ پر قائم ہو. حضرت مولانا اشرف رضی صاحب زید مجدود نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے. عام طور پر ایسا ہے کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ کرتے ہیں. بیان میں بھی اگر کہا جائے کہ بھائی یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ برائی ہو رہی ہے، تو آدمی یہ نہیں سوچتا میرے اندر بھی ہے یا نہیں یہ برائی. یہ غور کرتا ہے کہ سامنے والے کے اندر یہ برائی تو نہیں ہے، فلاں آدمی کے اندر تو یہ غلطی نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی فکر کیا کرو، اپنے حالات کو درست کیا کرو. علیہ کا لفظ عربی میں جو آتا ہے وہ لزوم کو بتانے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے وجوب کو بتانے کے لیے آتا ہے، فرضیت اور اہمیت کو بتانے کے لیے آتا ہے. اللہ نے کہا علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر زیادہ اہم یہ ہے، تمہارے اوپر زیادہ اس کی ذمہ داری ہے. کس بات کی ذمہ داری؟ انفسکم، تمہارے نفسوں کی اصلاح. تم سے نہیں پوچھا جائے گا زید نے کیا کیا تھا، بکر نے کیا کیا تھا، خالد نے کیا کیا تھا، زینب نے کیا کیا تھا، خالدہ نے کیا کیا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تھا. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا ایمان، تمہارا تقویٰ، یہ وہاں پر پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی نے کیا کیا. عام طور پر آج لوگ اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں. بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کریں؟
اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، یا اور متعلقین کی، یا جو ہمارے سامنے آتے ہو جاتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی کیا کسی اصلاح سے ہم بے فکر ہو جائیں؟ جواب اس کا یہ ہے، بے فکری نہ وہاں ہونا چاہیے نہ یہاں ہونا چاہیے۔ البتہ اہمیت اس کی ہے کہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو، ہماری اپنی اصلاح کی ہم پہلے فکر کریں، اس کے بعد دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں۔ دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ایک ہے فرد کی اصلاح اور ایک ہے معاشرے کی اصلاح۔ ہم عام طور پر معاشرے کی اصلاح پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح اور فرد کی اصلاح پر کم توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں، معاشرہ بنتا ہی ہے افراد سے۔ اگر افراد میں اصلاح آ جائے، افراد میں صلاح آ جائے، افراد میں تقویٰ آ جائے، افراد کے اندر اخلاق آ جائے، اخلاق اور کردار پیدا ہو جائے، یہی تو افراد ہیں جو معاشرہ بنانے والے ہیں۔ اگر الگ الگ طور پر ہر آدمی نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو جو معاشرہ تیار ہوگا وہ قدرتی طور پر اور طبعی طور پر ان تمام خصوصیات کا حامل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اصلاح کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ظاہری اصلاح اور ایک ہے باطنی اصلاح۔ ظاہری اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے، حلیہ شریعت کے مطابق ہو، لباس و پوشاک شریعت کے مطابق ہو، اور ظاہری اعمال یہ شریعت کے مطابق ہو۔ جو کچھ ہمارے ظاہر سے نظر آنے والا ہے وہ سب کا سب شریعت کے عین مطابق ہو جائے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں شعبوں سے متعلق احکام دیے، ظاہر کے بارے میں بھی دیے کہ تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا لباس و پوشاک کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلامی لباس کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت نے کچھ اصول بتا دیے کہ لباس و پوشاک ان اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، باقی کٹنگ مٹنگ تو وہ آپ کریں گے، لیکن شریعت نے بتا دیا اصول۔ شریعت نے اصول یہ بتایا ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہ ہو، اب آپ جیسا چاہے پہنے لیکن ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری یہ بتایا کہ بہت چست نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے کہ ایسا چست لباس پہنے جس سے کہ ان کا جسم ظاہر ہونے لگے، ان کے اعضاء کی ساخت واضح ہونے لگے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو کچھ اصول بتا دیے۔ اسی طرح بہت پتلا پہننا کپڑا جس سے کہ اندر سے بدن چھلکنے لگے، اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو کچھ ظاہری طور پر یہ اصول بتا دیے گئے کہ ان اصول کے مطابق ہو، اور اسی میں ایک بات یہ بتا دی گئی کہ کسی بھی غیر مسلموں کے معاشرے کی جو خصوصیت ہوتی ہے، ایسا خصوصیت رکھنے والا لباس و پوشاک کا، اس کو کہتے ہیں مشابہت۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ کچھ اصول بتا دیے، میں پوری بات نہیں بتا رہا ہوں، صرف اس سوال کا جواب دینے اشارہ دے رہا ہوں کہ کچھ اصولی طور پر باتیں بتا دی کہ بھائی ایسا لباس نہ پہنو جیسے کہ غیروں کا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی آدمی سمجھے کہ فلاں آدمی فلاں قسم سے تعلق رکھتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ اس طرح کی باتیں بتا دی گئی۔ اگر ان اصولوں کے مطابق آپ لباس پہنتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی بھی قسم کا آپ پہن سکتے ہیں۔ پینٹ پہنیے جائز ہے، شرٹ پہنیے جائز ہے، یہ جواز کے حدود میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسرے یہ ہے کہ ایک ہے مستحب لباس، ایک ہے جائز لباس اور ایک ہے مستحب و پسندیدہ لباس۔ پسندیدہ لباس وہ ہوتا ہے جو نیک لوگوں کا لباس،
اہل اللہ کا لباس، متقی پرہیزگار لوگوں کا لباس، ان کا جو لباس ہر زمانے میں ہر علاقے میں پایا جاتا ہے اس کے مطابق آپ پہن لیں گے تو یہ فضیلت والا لباس ہو جائے گا، مستحب لباس ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہ پہننا چاہے تو جواز کی حدود تک وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ بھائی شریعت کے اصول کے مطابق لباس ہونا چاہیے۔ اب جیسا چاہے آپ پہن لیجیے، کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے علماء نے پینٹ پہننے کو حرام قرار دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پینٹ کا جو سلسلہ چلا تھا وہ سلسلہ انگریزوں سے چلا تھا، اور جو آدمی بھی پہنتا تھا لوگ اس کو دیکھتے ہی سمجھتے تھے کہ یہ انگریز ہے۔ اس زمانے میں علماء نے اس کے غربت کا فتویٰ دیا، کیونکہ اس زمانے تک وہ لباس انگریزوں ہی کا لباس تھا، انگریز کے سوا کوئی نہیں پہنتا تھا۔ ہندوستان میں نہ ہندو پہنتا تھا، نہ کوئی کرسچن پہنتا تھا، نہ کوئی مسلمان پہنتا تھا، نہ کوئی اور مذہب والا پہنتا تھا، کوئی اس کو نہیں پہنتا تھا۔ جب دیکھتے تھے لوگ کہ پینٹ پہن کے کوئی آ رہا ہے تو لازماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انگریز ہے۔ علماء نے اس وقت حرام کا فتویٰ دیا، لیکن یہ لباس بعد میں عام ہو گیا، اب تو عام ہے۔ اب کوئی بھی دیکھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ انگریزوں کا لباس ہے، عام لباس ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ اسے میں نے کہا پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن ڈھکنے ڈھانکنا جائز نہیں ہوگا، اور اتنا چست پہننا جس سے کہ بدن کی ساخت ظاہر ہو، جیسے کہ آج کل کے نوجوان لوگ اس طرح کا پہن کے چلتے ہیں جس سے کہ جو ہے اعضائے باطنہ تک ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اپنا ظاہر شریعت کے مطابق بنائیں، حلیہ شریعت کے مطابق بنائیں، اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اعمال ظاہرہ ہیں، ان سب کو ہم شریعت کے مطابق بنائیں۔ اور پھر ہمارا ایک باطن ہے، کچھ باطنی اعمال ہیں۔ باطنی اعمال کیا؟ جیسے کہ اخلاص، نماز ظاہر میں پڑھی جاتی ہے، اعضاء سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک باطنی چیز ہونا چاہیے جس کا نام ہے اخلاص۔ اگر اخلاص کے بغیر آپ عمل کرتے ہیں وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، کھانا پینا اور اپنے جذبات و خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اس میں لگانا ضروری ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا باطنی عمل۔ تو اس طرح باطنی اعمال ہیں، اس میں اخلاص ہے، خشوع ہے، تواضع ہے، اور اسی طرح آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، نیک اخلاق ہے، پاکیزہ اخلاق ہے، جیسے ہمدردی، غمخواری اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ، زبان استعمال کرے تو بہترین اور انداز اختیار کرے تو بہترین۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ نے اسی کو کہا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے نفسوں کی فکر کرو، اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بناؤ، اپنے اعمال ظاہرہ کو بھی شریعت کا پابند بناؤ، اور اس کے ساتھ اپنے اندر باطنی اخلاق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیا کرو، اسی طریقے پر اپنے اخلاق کو درست کر لیا کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری یہ چیزیں پیدا کرو۔ یہ سب چیزیں دراصل باطنی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہماری اسلام کا مورد قرار دیا گیا ہے۔ ہم اصلاح کریں گے تو اپنے ظاہر کی اصلاح بھی کریں گے اور اپنے باطن کی اصلاح بھی کریں گے۔ یہ ہے اپنے نفسوں کی طرف توجہ دینے کا مطلب۔ لوگ یہاں تین طرح کے ہیں، یعنی عام طور پر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو نہ ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ باطن کی طرف، وہ بالکل ہر چیز سے عاری و خالی ہو گئے، نہ ان کا ظاہر شریعت کے مطابق نہ ان کا باطن شریعت کے مطابق۔ ایک جنب غفیر ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل کسی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ اپنے ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں نہ باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے
ظاہر کی طرف تو توجہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا ظاہر ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی, انہوں نے لباس اور پوشاک کو بھی شریعت کے مطابق بنا دیا, ظاہری اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں, نماز روزہ وغیرہ چیزوں کے پابند ہوتے ہیں, لیکن ان کی خامی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دی. نماز ہو رہی ہے لیکن اخلاص نہیں پیدا کیا, اعمال انجام دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر خشوع اور خضوع والی کیفیت موجود ہے, اور اپنے اخلاق کو انہوں نے درست نہیں کیا. ابھی حضرت مولانا بتا رہے ہیں حج پر حج کو چلا گیا. حج تو بہت بڑی عبادت ہے نا, اتنی بڑی عبادت, حج پہ حج, عمرے پہ عمرہ, پیسوں کی بنیاد پر عمرہ ہو رہا ہے, پیسوں کی بنیاد پر حج کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ کے لیے کیا جاتا تو اس کی کیفیت تو کچھ اور ہوگی. مولانا بتا رہے تھے کہ وہ گھر میں آتا ہے تو بچے بھاگنے لگتے ہیں, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں. میرے سے بھی بہت سارے لوگ جو منسلک ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, تو بعض وقت ان کے گھر سے عورتوں کا فون آتا ہے کہ حضرت آپ کے پاس میرا شوہر آتا ہے, ماشاءاللہ ذکر کے حلقوں میں شامل ہوتا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, لیکن زبان بہت گندی ہے, ظلم کرتا ہے, بہت بہت پریشان کرتا ہے. یہ دیکھو ذکر والا لیکن عورت کو پریشان کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح جب تک نہیں ہوتی انسان کی, اس وقت تک محض ظاہر اس کا ٹھیک ہو جائے تو کافی نہیں ہوتا. ظاہر کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے اندر کی مایا درست ہو جائے, اللہ سے اس کا تعلق وابستہ ہو جائے, اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے, اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف سمجھ آئے. یہ دو چیزیں خاص طور پر, ویسے تو بہت سارے ہیں اخلاق, لیکن یہ دو باتوں پر میں زیادہ اسٹریس دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو بے شمار چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو, ایک اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو. جب اللہ کی محبت اپنے دلوں میں آ جاتی ہے تو بھائی 5 وقتہ نماز کو نماز, تہجد بھی اس کی نہیں چھوڑ سکتی. اتفاق سے چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, ورنہ تو اس کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت موجود ہے وہ اسے جگاتی رہتی ہے, اسے اٹھاتی رہتی ہے اور نیک کاموں میں چلاتی رہتی ہے, آگے بڑھاتی رہتی ہے. وہ ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ تلاوت کو چھوڑ نہیں سکتا, وہ نماز کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا, وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی اچھے کام کو چھوڑ نہیں سکتا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو چھوڑ نہیں سکتا, اللہ کے تمام احکامات پر چلنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے. اور اللہ کی محبت وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا از محبت تلخہا شیریں شود. یہ محبت وہ چیز ہوتی ہے جس سے تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں, جس سے پریشانیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں. وہ رات میں اٹھنا بہت مشکل سمجھتا تھا, لیکن دل کے اندر خدا کی محبت آ گئی تو اب اٹھنا آسان ہو گیا. نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا, اللہ کی محبت آ گئی, خود نماز کی طرف قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تمام اچھے کاموں اور نیک کاموں کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے. مال خرچ کرنا آسان, مسجد بنانا آسان, مدرسہ بنانا آسان, غریبوں کی امداد کرنا آسان, اپنے روپیے اور پیسے کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. قرآن میں جو اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ, اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے. حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے قول کے مطابق, علی حبہ, اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے. یتیموں پر, مسکینوں پر, ذوی القربہ رشتہ داروں پر اور مسافرین پر, ان سب پر وہ خرچ کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا خرچ کرو, وہ ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور بھائی دوسری
چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت آ جائے، اور دوسری چیز ہے اللہ کا خوف آ جائے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے نیکیاں کرنا آسان، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان۔ آنکھ بند کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے عورتیں جا رہی ہیں، خوبصورت عورتیں جا رہی ہیں، کیسا بند کروں اپنی آنکھ کو، بند نہیں ہوتی آنکھ، لیکن اللہ کا خوف آ جائے تو خود بخود بند ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر آ جائے خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا خوف اندر سے ایکشن لیتا ہے، اندر سے عمل کرتا ہے، اندر سے اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا کرتا ہے، اور وہ خوف انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، گناہوں کی طرف چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، قدم بڑھا کر بھی جانا چاہتا ہے تب بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا دو چیزیں ہیں، اس کو پیدا کریں، وقت کی قلت ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، یہاں سنا کہ عورتیں بھی جمع ہیں، اور عورتوں کو اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے، عورتوں کے اندر اصلاح ظاہری اور باطنی بہت ہی شدید اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جو باتیں میں نے عرض کی وہ خاص نہ مردوں کے ساتھ میں ہے نہ عورتوں کے، بلکہ سب کے لیے ضروری ہے اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے ظاہر کو بنانا، اپنے باطن کو بنانا، شریعت کے مطابق ڈھال دینا، اس لیے کہ بھائیوں ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آئے، اسی لیے یہ فلسفہ قرآن میں جگہ جگہ ہم کو سمجھا دیا گیا، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہو، یہاں کبھی تم نہیں تھے، آئے ہو یہاں پر اور پھر آئندہ بھی نہیں رہو گے، کہیں تھے وہاں سے یہاں آئے اور پھر اس کے بعد یہاں سے بھی گزر کر کسی اور جگہ چلے جاؤ گے، اس لیے اس دنیا کو اپنا مسکن نہ بناؤ، یہاں پر رہ کر کچھ اصلاح کر لو، آگے کی چیز تیار کر لو، آخرت کی فکر کر لیا کرو، اس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اچھے اخلاق پیدا کرے، اپنے آپ کو ایسا انسان بنائے جس کو دیکھ کر سب کے سب کہنے لگے انسان تو ایسے ہوا کرتے ہیں، مومن ایسے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ایسے پاکیزہ اخلاق والے ہوتے ہیں۔ بھائیو آج نماز پڑھنے والوں میں بھی اخلاق کی کمی ہے، روزے داروں میں بھی اخلاق کی کمی ہے، حج پر حج کرنے والوں میں بھی اخلاق کی کمی ہے، یہ سب اصلاح سے ہوتا ہے۔ جب اصلاح کرتا ہے آدمی تب انسان بنتا ہے، لیکن آج ماحول انسانوں میں ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بس وہ اٹھتے ہیں، کھاتے وہ پیتے ہیں، اسکولوں کالجوں کے چکر میں لگتے ہیں اور اپنے کاروبار میں لگتے ہیں، اس کے بعد موت آتی ہے تو چلے جاتے ہیں، کبھی بھی اپنی اصلاح کے لیے ایک گھنٹہ نہیں لگاتے، جبکہ مشائخ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اپنی اصلاح کے لیے سامان موجود ہے، لیکن اسلام کے اس سامان کو اختیار کرنے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام اہل اسلام کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ساتھ پاکیزہ اور بہترین انسان بن کر دنیا میں رہے، اور آخر میں جائیں تو اللہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ وآخر دعوانا